کرو، صبر کے ساتھ چلو، اور کسی کی ناپسندیدگی اس کے ساتھ تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے. یہ بھی صبر ہے کہ آپ کو کوئی پسند نہیں ہے نیچرلی، لیکن آپ اس ساتھ زیادتی اس لیے نہ کریں کیونکہ ادروائز وہ ٹھیک بندہ ہے آپ کے ساتھ، بس اس کی نہیں بنی. بس ٹھیک ہے، جیسے مثال دیتا ہوں، 2 لوگوں کی طلاق ہو جائے آپس میں. اب اٹ از پاسبل 2 اچھے لوگوں کی ڈیورس ہو جائے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں بندہ ایول ہے یا آپ ایول ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی ڈیورس، ان کے ساتھ ڈیورس، ان کے ساتھ معاملہ ختم ہونا آپ کو ان کے ساتھ ناانصافی پہ نہ ابھارے. یعنی آپ ان کو معروف طریقے سے ڈیورس دیں، معروف طریقے سے علیحدہ ہوں، اور بچوں کے ساتھ معروف طریقے سے چلیں. اگر آپ لوگ دونوں کی اولاد ہے تو بچوں کو سفر نہ کرائیں اپنی ہیٹڈ میں. دیکھیں کتنا خوبصورت کنسیپٹ ہے صبر کا، ٹھیک ہے. اسی طرح صبر انجسٹس پر نہیں ہے، اللہ نے اجازت دیا. اللہ ڈز ناٹ لائک دا پبلک مینشن آف ایول ایکسیپٹ بائی ون ہو ہیز بین رانگڈ. اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے کہ ایول کو پبلکلی مینشن کیا جائے، لیکن اس کے لیے جس کا ایول پبلک ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک واقعہ اس کی تفسیر میں سنایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا نیبر مجھے بہت تنگ کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا کرو، اپنا سارا سامان نکال کر گھر سے باہر لے آؤ، اور جو کوئی بھی گزرے اس کو بتاؤ کہ میں اپنے نیبر سے اتنا تنگ ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے سامان گھر سے باہر نکالنا پڑ گیا. تو اس سے کیا ہوگا، سوشل پریشر بلڈ ہوگا. اور ایسا ہی ہوا. اتنے لوگوں نے پوچھا تو وہ اس کا نیبر اس پہ چڑھائی کرنے لگے لوگ کہ تم اتنے برے ہو، تم نے اپنے نیبر کو تنگ کیا ہوا. اس نے معافی مانگی اور کہا کہ بھائی آپ سامان اندر کر لیں، میں آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں. یہ طریقہ اس کی اجازت دی گئی ہے سوشل پریشر کریٹ کرنے کی، لیکن ایک کنٹرول طریقے میں، ٹھیک ہے. تو اسلام اس سے ثابت ہوا صبر صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہیں. یہ چیز کب ریلیونٹ ہے؟ جیسے آپ کے ساتھ ورک پلیس پہ انجسٹس ہو رہا ہے، آپ کا مینیجر، آپ کا کوئی کولیگ آپ کو دبا رہا ہے، آپ کو آپ کا رائٹ نہیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو صبر یہ نہیں ہے کہ بس اس کو معاف کر دیا، اور صبر یہ نہیں ہے انجسٹس کو برداشت کرتے رہے. کوئی نہ کوئی پریشر کریٹ کرنے کی آپ کو اجازت ہے تاکہ آپ کو آپ کا رائٹ مل جائے، ٹھیک ہے. اس کی اجازت دین ہمارا دیتا ہے. اسی طرح آپ کو گھر میں انجسٹس نظر آ رہا ہے، آپ کا اسپاؤز آپ کے ساتھ انجسٹس پہ انجسٹس کیے جا رہا ہے، تو دیر مسٹ بی سم وے. اور شریعت نے بہت طریقے بتائے ہیں. گھر والوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے، تھرڈ پارٹی کو انوالو کیا جا سکتا ہے، ان کے گھر والوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے. دیر از اے وے ٹو کریٹ سم سارٹ آف سوشل پریشر. اسی طرح پیرنٹس کے ساتھ، اگر پیرنٹس زیادتی کر رہے ہیں بچے کے ساتھ، یا بچہ زیادتی کر رہا ہے، اس کے بھی پھر طریقے ہیں، اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا کہ صبر انجسٹس کو برداشت کرنا نہیں ہے. سم ٹائمز فار اے بگ ویژن کرنا بھی پڑتا ہے. ریوارڈ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اٹسیلف بہت بڑا ریوارڈ ہے اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں. دیکھیں جس کے ساتھ اللہ ہے بات ہی ختم ہو گئی، جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو گئی وہ بندہ پھر کیا ہی بات ہے. آپ دیکھیں وہ بندہ پھر کہاں جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے وہ ایک ہمیں حدیث میں ملتا ہے نا کہ ابو بکر صدیق کو ایک بار کچھ مشرکین برا بھلا کہہ رہے تھے تو ابو بکر صدیق سنتے رہے. اس کے بعد انہیں غصہ چڑھا، انہوں نے رسپونڈ بیک کر دیا. تو نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کسی کو پتہ ہے حدیث؟ جی کیا فرمایا تھا؟ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ نبی نے ابو بکر کیا کہا کہ جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے اینجلز تمہارے بھی ہاتھ پہ جواب دیتے. جیسے تم نے جواب دیا اینجلز وہاں سے چلے گئے. اب یہ میں نے یونیورسٹی میں لیکچر دیا تھا، کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا مطلب اگر ساس آپ کو کچھ کہہ رہی ہے تو آپ بس جواب نہ دیں، فرشتے جواب دیں گے؟ فرشتے کیسے جواب دیں گے؟ فرشتوں سے کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں ہمارے نوجوان یہاں تک سوچتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا انشاءاللہ فرشتوں سے مسئلہ ایسے حل ہوگا، فرشتے جواب دیں. وہ اس کا مطلب نہیں فرشتے نظر آنے لگے اور لٹرلی جواب دے رہے ہوں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ روب ڈال دے گا آپ کے اندر، آپ جواب نہیں بھی دیں گے آپ کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ فرشتوں کی مدد ہے. یہ مراد ہے اس حدیث سے کہ اللہ کی مدد اس میں شامل ہو جائے گی. غلبت الرجال نہیں ہوگا. غلبت الرجال کیا ہے؟ دوسرے کا غلبہ نہیں ہوگا آپ پہ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ایسا روب ڈال دے گا آپ کے اندر کہ آپ اسمائل بھی کریں گے، آپ خاموش بھی رہیں گے، آپ تھوڑا سا رسپونڈ بھی کریں گے تو اگلے پہ روب ڈل جائے گا. ان باتوں پہ ہم سوچتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے اس سے، اوکے. تو یہ بھی صبر کی ایک ٹائپ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جب بندہ صبر شو کرتا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ، کبھی کبھی جواب دینا بھی پڑتا ہے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے، بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اجر عظیم دے گا۔ اب یہ سوچ لے پھر کتنا زیادہ اجر ہے، کتنا زیادہ اجر، ٹھیک ہے۔ اور یہ صبر کے بارے میں ہے کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا۔ احادیث آن صبر، صبر از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کیلیمٹی، اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے۔ ایک عورت جو ہے قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، تو کافی زیادہ واویلا کر رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو اسے نصیحت فرما دی کہ عورت صبر کر، تو اس کو نہیں پتا تھا رسول اللہ ہے، تو اس نے آگے سے تھوڑا سا جواب دے دیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تمہیں کیا پتا کہ دکھ کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ خیر بعد میں کسی نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا تمہیں کیا پتا دکھ کیا ہوتا ہے، کتنی بڑی بے وقوفی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دکھ کس نے دیکھے۔ تو وہ پھر معافی مانگنے آئی، تو پھر جب اس نے معافی مانگی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا تھا کہ صبر از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کلیمٹی، صبر کب ہوتا ہے؟ حادثے کے پہلے سٹیپ کے اوپر۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ صبر نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ حادثہ ہوا، آپ نے چیزیں وغیرہ توڑیں، آپ نے شاؤٹنگ کی، آپ نے سب کو برا بھلا کہا، اور اس کے بعد ایک دن بعد آپ کو ریئلائز ہوا کہ آئی ایم ویری سوری، یہ صبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اچھی بات ہے آپ نے نیکسٹ دن سوری کر لی، لیکن صبر کیا ہے؟ ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کلیمٹی، کہ آپ خاموش کر کے اس ٹائم، ٹھیک ہے نا، آپ اٹھ گئے، آپ نے جگہ چینج کر لی، یا بس آپ نے کنورسیشن اینڈ کر دی، دس از صبر۔ اور اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے مطابق کوئی بھی بیماری، فٹیگ، سورو یا سیڈنس، ہرٹ، ڈسٹریس، دیکھیں کتنی چیزیں وہ نہیں ایک مسلمان کو چھوتی، لیکن یہ کہ اللہ اس کے بدلے اس کے کچھ گناہ کو معاف فرماتے۔ تو ریسٹ ایشورڈ جب آپ صبر شو کر رہے ہوں گے آپ کے گناہ جھڑ رہے ہوں گے، ون ون سچویشن، اور کیا چاہیے؟ آپ صبر بھی کر رہے ہیں، اس سے آپ میں ڈگنیٹی بھی آ رہی ہے، اس میں آپ میں ایک آپ کا پلڑا بھی بھاری آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے جس بندے کے ساتھ آپ نے صبر دکھایا وہ کل کو آپ کی تعریف کرے گا کہ یار میں نے اتنا کچھ بولا ان کو، انہوں نے آگے سے ایک لفظ نہیں کہا، یہ آگے سے خاموش کر گئے، آپ کا پلڑا بھی بھاری رہے گا اور اللہ کی مدد بھی آ جائے گی، اور اس کے بعد آپ کے گناہ بھی جھڑیں گے۔ مطلب اس سے زیادہ ون ون سچویشن اور کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرآنک ٹریٹس ریلیٹڈ ٹو صبر، حلم اور عفو، یہ بھی صبر سے ریلیٹڈ کچھ ٹریٹس ہیں۔ حلم بہت کمال کا ٹریٹ ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 ایٹریبیوٹس آئی تھنک اسی آیا میں غالباً، حلیم تھے، اواہم تھے اور منیب تھے، 3 ایٹریبیوٹس ہیں، یہ ان کے 3 ٹریٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ حلیم کہتے ہیں حلم سے نکلا ہے، حلم سے نکلا ہے۔ حلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ نرمی کو، فوربیرنس کو، برداشت کو، دس از حلم۔ اواہن کسے کہتے ہیں؟ اواہ بہت ٹینڈر ہارٹیڈ، بہت ہی نرم دل، بہت ہی سافٹ دل، ٹھیک ہے۔ اور منیب کس کو کہتے ہیں؟ بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے کو منیب کہتے ہیں، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے۔ تو یہ بڑے خوبصورت 3 ایٹریبیوٹس ہیں۔ لیکن حلم صبر کی بہت ایک اعلیٰ ٹائپ ہے، بہت ہائی ٹائپ ہے حلم شو کرنا، کیونکہ حلم میں صرف صبر نہیں ہے، حلم میں حکمت بھی ہے۔ حلیم وہ انسان ہوتا ہے، سمجھ لیں عربک میں حلیم اس انسان کو کہتے ہیں جو ایک چیز کے ایفیکٹس فورسی کر لیتا ہے، وہ حلیم ہے۔ جیسے آپ پہلے ہی فورسی کر لیتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں پہ ریئیکشن دیا تو اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہسبینڈ وائف کی آپس میں جھڑپ ہو رہی ہے، ان میں سے حلیم وہ ہوگا جو یہ سوچ لے کہ اگر میں نے ان کو رسپونڈ کیا تو اس سے ہمارا ریلیشن بریک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے ان کو رسپونڈ کیا ان دا سیم ٹون، ان دا سیم مینر، تو یہ چیز نہیں چلنے والی، تو وہ یہ سوچ کے خاموش ہو جائے تو وہ حلیم کہلائیں گے، یعنی وہ فورسی کر لیں، کانسیکوینسز کو دیکھ لیں۔ اسی طرح ایک ینگسٹر اس کا گناہ کا بہت دل کر رہا ہے، اب شارٹ سائٹڈ بندہ وہ ہے جو گناہ فوراً کر لے، حلیم وہ ہے جو اس بات پہ صبر کر جائے کہ وہ فورسی کر لے کہ اس گناہ کا اینڈ ریزلٹ کیا، اینڈ پوائنٹ کیا ہے۔ یہ گناہ تو گھنٹوں چلے گا، گھنٹوں جب چلے گا اس کا اینڈ ریزلٹ بہت ہی بیکار ہے، اس کا اینڈ ریزلٹ میری سیلف اسٹیم بھی گرائے گا، اس کا اینڈ ریزلٹ میری عزت نفس بھی ختم کرے گا، اس کا اینڈ ریزلٹ مجھے اور حرام میں ڈالے گا، تو وہ حلیم کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمجھ گئے حلیم صرف صبر کرنا نہیں ہوتا، حلم ہوتا ہے ایک ویژن کے ساتھ صبر کرنا، کانسیکوینس کو مائنڈ میں لاتے ہوئے صبر کرنا، اس کو حلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اسی طرح عفو جو ہے یہ عام معاف کرنا نہیں ہے، عام معاف کرنا نہیں ہے. عفو اس طرح کا معاف کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو مٹا دیتے ہیں. اسی لیے وہ دعا میں عفو کا ایٹریبیوٹ ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ٹھیک ہے، اے اللہ تو عفو ہے. عفو وہ ذات ہوتی ہے جو گناہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ گناہ کو مٹا بھی دیتا ہے، اریز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کون سا صبر کی ٹائپ ہے؟ عفو، کہ آپ ایک بندے کو معاف کرتے ہیں اور معاف کر کے اس کو ریمائنڈ نہیں کراتے اس کے گناہ کے بارے میں. ٹھیک ہے، جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ہمارے جاننے والے، ان کو ایک فیملی میٹر آیا. فیملی میٹر ایسا تھا کہ انہیں اپنے اسپاؤس کی کوئی بات پتہ لگی جو بڑی معیوب تھی، ایک عیب تھا، ایک فالٹ تھا، اور ان کی آپس میں بات چیت ہوئی، صلح ہوئی، اور انہوں نے کہا میں نے معاف کیا. لیکن پورا 1 سال جب بھی لڑائی ہوتی تھی وہ وہی گناہ اسے یاد کراتے تھے. ٹھیک ہے، یہ عفو نہیں ہے، سمجھ رہے؟ یہ صبر نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کے دل میں بات بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے معاف صرف آن دا فیس ویلیو کیا، آپ نے بس ایسے ہی کہہ دیا کہ میں نے معاف کیا. ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ یہاں پہ یہ مثال دیتے ہیں اور بہت عجیب مثال دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جی، انہیں وحشی کو انہوں نے کہا میرے سامنے نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹراما تھا. ڈونٹ یوز دا ورڈ ٹراما فار رسول اللہ. ٹراما بہت بڑا ورڈ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نبی کے بارے میں کہنا نبی کو ٹراما تھا، یہ نبی کی میرے نزدیک بے حرمتی ہے. ٹھیک ہے، ٹراما بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ٹراما نہیں تھا. آپ غور سے واقعہ پڑھیں، نبی نے کیوں کہا تھا وحشی کو آئندہ میرے سامنے آنا تو چہرہ ڈھانپ کے آنا؟ کیوں کہا تھا؟ اس لیے میرے منہ سے بدوا نہ نکل جائے، اپنے آپ کو بچاؤ. سمجھ رہے؟ مجھے حضرت حمزہ یاد آتے ہیں، میرے منہ سے کوئی ہارش ورڈز نہ نکل جائے. یہ وجہ تھی، یہ وجہ نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹراما ایکٹیو ہو جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو آپ کہہ رہے ہیں نبی کا ٹراما، تھوڑا دیکھ کے بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ہے کہ نبی نے اس کو معاف کر دیا تھا، مینشن بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے منع کیا تھا کہ چہرہ ڈھانپ گیا نا، کہ کہیں مینشن نہ ہو جائے، کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ ہے قاتل، یہ ہے قاتل حمزہ، دوسرے لوگ نہ تانا دینے لگ جائیں. سمجھ رہے؟ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اتنے امپاورڈ انڈیویجول تھے ہمارے نبی. تو کچھ لوگ اس کو ٹراما کے سینس میں لے جاتے ہیں. آخری چیز پھر نیکسٹ کلاس میں مزید ڈسکس کریں گے. ابن قیم رحمہ اللہ، دیکھیں ابھی تک صبر کو ہم نے قرآن سے ڈیفائن کیا، حدیث سے ڈیفائن کیا، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ قرآنک کچھ ٹریٹس ریلیٹڈ ٹو صبر، عفو اور حلم، یہ دیکھیں بہت زبردست ٹریٹس ہیں اپنے اندر لانے کے لیے. ابن القیم نے کس طرح صبر کو ڈیفائن کیا؟ ابن القیم بہت بڑے ایک اسکالر گزرے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں صبر ہوتا ہے ریسٹریننگ دا نفس فرام پینک اینڈ اعتراض. اس میں 2 چیزیں. کیا 2 چیزوں کو کنٹرول کرنا صبر کہلائے گا؟ پینک کو کنٹرول کرنا اور اعتراض کو کنٹرول کرنا صبر کہلائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ ہر سچویشن پہ اپلائی کر لیں، آپ سمجھ لیں گے. ریسٹریننگ دا ٹنگ فرام کمپلیٹ، یعنی اعتراض نہ کرنا، اینڈ ریسٹریننگ دا لمز فرام امپراپر ایکشن. اب آپ کسی بھی سچویشن پہ اس کو اپلائی کر لیں. اوکے، اور وہ 3 صبر کی اقسام بتاتے ہیں. نمبر 1 الصبر علی الطاعہ، صبر ان اوبیڈینس. یہ بہت خوبصورت ٹائپ. ایگزامپلس: فجر ایون وین یو آر ایگزاسٹڈ، صبر ہے، صبر چاہیے اوبیڈینس کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے صبر چاہیے. یہ اس کانسیپٹ کو نگیٹ کرتا ہے جو 21st سینچری کا کانسیپٹ ہے. اصل میں 21st سینچری میں نا ہر چیز ریلیٹ کی گئی ہے ہائی فیل کرنے سے. وائبس کی دنیا نا، وائب کلچر میں رہ رہے ہیں ہم، انسٹاگرام کلچر، اسنیپ چیٹ کلچر. ایوری تھنگ شوڈ فیل گڈ، ایوری تھنگ شوڈ ہیو اے ہائی وائب، جس کی وجہ سے یوتھ یہ کہتے ہیں کہ نا اصل میں ہم نماز تب پڑھیں گے جب ہمارا دل کرے گا، جب وائب آئے گی. ٹھیک ہے نا، جب ہم ہائی فیل کریں گے تب ہم نماز پڑھیں گے. تو نماز کا یہ کنسیپٹ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. تو بہت مشکل کام ہے، اس میں وائب کہاں سے آ گیا؟ اس میں جو ہے بہت ہائی کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے، یہ تو مشکل کام ہے، اور اس کو کرے گا ہی وہ جو کون ہے؟ خشیت والا. ٹھیک ہے، ہر چیز میں ضروری نہیں ہائی ہو تو وہ کرنی ہے. تو یہ جو ہماری ایک مینٹیلٹی بن گئی نا، جب تک مجھے وہ فیل نہیں آئے گی، وہ وائب نہیں آئے گی، وہ ہائی نہیں فیل ہوگا، تب تک نماز بھی نہیں پڑھنی، تب تک کوئی اطاعت بھی نہیں کرنی. اطاعت کرنے کے لیے تو صبر ہے. ٹھیک ہے، الصبر علی الطاعہ، لوورنگ دا گیز ان ہائپر سیکشولائزڈ ورلڈ، اس کے لیے صبر ہے، بہت صبر شو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح الصبر
anal ma'siya, sabr in avoiding sin. दिस इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट इमीडिएट रिवॉर्ड, ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इमीडिएट रिवॉर्ड को जो है रेजिस्ट करना। और तीसरा है असब्रु अलल बलाई, बला कहते हैं बहुत हार्डशिप को, ठीक है। एक दुआ भी है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शकाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल आदाई। ये बहुत कमाल दुआ है, इसमें 4 चीज़ों से पनाह मांगी गई है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बलाई, अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ सख्त मुश्किलात से, जहदिल बलाई सख्त मुश्किलात, दरक शकाई होपलेसनेस से, होपलेसनेस से, वसूइल क़ज़ाई बुरी तकदीर से या बुरे फैसलों से, ठीक है। व शमाततिल आदाई, इसका क्या ट्रांसलेशन है, दुश्मनों के खुश होने से, दुश्मनों के ओवर पावर होने से। बहुत ज़बरदस्त दुआ है, ठीक है। और लास्ट है असब्रु अलल बलाई, सबर ओवर हार्डशिप, लोगों के रवैयों पे सबर करना, लोगों के तानों पे सबर करना, ठीक है ना। डिफ़िकल्ट पेरेंट्स से मिसाल है, कैरियर में इनजस्टिस हो रहा है, इमोशनल पेन है, तो यहाँ पे सबर हर सिचुएशन से रिलेटेड मुख्तलिफ होगा। सही को याद रखें कि सही में हज़रत हाजरा सिर्फ बैठी नहीं रही, बल्कि उसमें वो भागी भी, जहाँ भागना बनता था वो पहाड़ पे भी चढ़ी, बार बार चढ़ी, बार बार देखती थी, तो ये सबर है, ठीक। इसी तरह एक्सेप्टेंस है, अल्लाह की तकदीर को कबूल कर लेना, अल्लाह के फैसलों को कबूल कर लेना, ये भी सबर की टाइप है और ये उसकी मॉरल और स्पिरिचुअल डायमेंशन है। इसी तरह तवक्कुल, तवक्कुल भी सबर की मॉरल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन है, क्योंकि तवक्कुल में आपको सबर चाहिए, तवक्कुल में आपने ट्रस्ट करना है अल्लाह से। इसी तरह कंटेंटमेंट, गिना, ये भी सबर की एक स्पिरिचुअल और मॉरल डायमेंशन है, क्योंकि गिना दिखाते हुए आपने क्या करना है, सबर करना, ऑब्वियस सी बात है। और लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, जब ये चीज़ें बंदा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एग्जिबिट करता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बन जाती है, सच एज रेजिलियंस, परसिस्टेंस, ग्रिट, कॉन्स्टेंसी, टेनेसिटी। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ को शो करते हैं, ठीक है। जैसे परसिस्टेंस, एक बंदा अगर परसिस्टेंट है ना तो वो कुछ ना कुछ करके अपना काम करवा लेगा, सबर करके, परसिवेरेंस शो करके और बहुत ज़्यादा मेहनत करके वगैरह वगैरह। जैसे एक बंदा फजर पे रेगुलर उठ रहा है तो वो एकदम नहीं हुआ है, ठीक है, उसके पीछे उसकी बड़ी मेहनत है, सेल्फ कंट्रोल है, रिस्ट्रेंट है, कंपोजर है, डिसिप्लिन रहना है, रूटीन फॉलो करना है, फिर जाकर उसने वो कंसिस्टेंसी अचीव की है। तो ये एक जर्नी है और फिर ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बन जाती है। सबर वर्सेस इमोशनल सप्रेशन। देखिए सप्रेशन क्या होता है, इमोशन को बरी करना, करते रहना करते रहना करते रहना और एकदम फिर एक्सप्लोड कर जाना, दैट इज नॉट सबर। ज़्यादातर लोग ये वाला सबर कर रहे होते हैं, ठीक है, बर्दाश्त किए जाओ, बर्दाश्त किए जाओ, बर्दाश्त किए जाओ और उसके बाद एक्सप्लोड कर जाओ। इसका ये भी मतलब नहीं है बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन बर्दाश्त किस तरह करना चाहिए ये हमारा टॉपिक है। ज़्यादातर लोग बर्दाश्त किस तरह कर रहे होते हैं कि बस लाशऊर में फेंक रहे होते हैं, लाशऊर में फेंक रहे होते हैं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, और फिर एक्सप्लोड हो जाता है। सबर असल में है उस इमोशन को प्रोसेस करना जो इस इमोशन से आप गुजर रहे हैं, और ये भी एक आपको पता बहुत बड़ा मसला है। जेन जी इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हर चीज़ को डिप्रेशन समझते हैं। देखिए इफ़ यू आर टायर्ड दैट डजंट मीन यू आर डिप्रेस्ड। क्या ख्याल है, अगर आप थके हुए हैं इसका मतलब नहीं आप डिप्रेस हैं, आप सिर्फ थके हुए हैं, और आप थके हुए हैं तो रेस्ट करें। मोबाइल यूज़ करेंगे तो और डिप्रेस होंगे, ठीक है। अगर आप थके हुए हैं तो शुगर लें, शुगर लेवल लो है, ठीक है। अगर आप थके हुए हैं तो कोई अच्छी चीज़ देखें। तो थकने का मतलब डिप्रेस होना नहीं है। इसी तरह वरिड होने का भी मतलब डिप्रेस होना नहीं है। इसी तरह एंक्शियस होने का मतलब भी डिप्रेस होना नहीं है। एंक्शियस होना, वरिड होना, टायर्ड होना ये डिप्रेशन नहीं है, दिस डज नॉट इक्वेट डिप्रेशन। तो जब हम हर चीज़ को डिप्रेस समझ लेंगे, मेरा मूड डाउन है, मैं डिप्रेस हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, वो फिर बहुत नेगेटिव टॉक है, और उससे यही होगा कि एक बंदा जो है ना वो उसको हेल्प नहीं कर रही होगी। अच्छा, तो सब्र है उस इमोशन को प्रोसेस करना जिससे आप गुजरे। गम है, ग्रीफ है, क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग थ्रू, ठीक है ना, उसको प्रोसेस करना और वाइजली रिस्पॉन्ड करना, उस इमोशन को लेके वाइजली रिस्पॉन्ड करना, ये सब्र होता है, ठीक है। रिस्पॉन्ड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका है बर्दाश्त कर लेना। जैसे मिसाल के तौर पे इमाम इब्न तैमिया ने कहा, व्हेन समवन annoys me, जब मुझे कभी कोई
तंग करता है, अनॉय करता है, तो आई कंसिडर दैट अल्लाह इज हम्बलिंग मी। तो मैं इसको इस तरह कंसिडर करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आजिज़ कर रहा है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने उसको प्रोसेस भी किया। प्रोसेस क्या है कि ये मुझे अनॉय कर रहा है, ये बंदा, अनॉय से मुराद है मेरे बारे में बुरी बात कर रहा है या मुझे चिढ़ा रहा है, अनॉय कर रहा है, तंग कर रहा है। तो मैं उसको कैसे प्रोसेस करूँगा अकॉर्डिंग टू हिम, कि मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला मुझे आजिज़ कर रहा है। अल्लाह ताला मुझे आजिज़ कैसे कर रहा है? अब उनकी इंटरप्रिटेशन क्या थी? मे बी ये थी कि अल्लाह ताला मुझे दिखा रहे हैं कि मैं कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं हूँ। हालांकि इब्न तैमिया बहुत बड़े स्कॉलर थे, तो मे बी अल्लाह ताला मुझे आजिज़ करता है जब कोई बंदा मेरे साथ बदतमीज़ी करता है, तो मैं फिर इस्तग़फ़ार करता हूँ। ये होता है असल में वाइज रिस्पॉन्स। ठीक है, बजाय कि उससे बुली होते रहना, उससे बुली होते रहना, उससे अनॉय होते रहना, जितना आप उस इमोशन को प्रोसेस करेंगे और रिस्पॉन्ड वाइजली करेंगे, वो सब्र कहलाएगा। ये सब्र की ट्रू डेफिनेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल, आपको गुस्सा है, सप्रेस करते रहेंगे, सप्रेस करते रहेंगे, साइलेंट रिसेंटमेंट कायम हो जाएगी। जैसे मैं आपको कोई बात कहूँ, आप मुझे कोई बात कहें, मुझे आपकी बात बुरी लगी, मैं खामोश हो गया, मुझे शदीद गुस्सा है, खामोश ही रहूँगा, तो मेरे दिल में आपके खिलाफ एक रिसेंटमेंट पैदा हो जाएगी और ग्रज पैदा हो जाएगा। और नौ सबर, बिल्कुल ही सबर नहीं करूँगा तो एग्रेशन आ जाएगी, एकदम उठूँगा, फट पड़ूँगा। आपकी जरूरत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? समझ रहे? दोनों ही ठीक नहीं है। सप्रेशन भी ठीक नहीं है, सप्रेशन से ग्रज आएगा, और एग्रेशन भी ठीक नहीं है, दोनों एक्सट्रीम है। एग्रेसिव होऊंगा तो एकदम से मामलात खराब हो जाएंगे। सब्र है कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन क्या होगा? महफिल बर्खास्त होने के बाद आपको मैं फीडबैक दूंगा कि आप ज़रा देख के मजाक किया करें। ठीक है, आपने मेरे साथ मजाक किया था, उस मजाक ने मुझे हर्ट किया, हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मैं आपको इसीलिए फीडबैक दे रहा हूँ क्योंकि हमारा आपका अच्छा ताल्लुक है। तो जिनसे प्यार होता है उन्हीं को बंदा फीडबैक देता है। ठीक है, तो आप ज़रा आइंदा ख्याल कीजिएगा। यही हो सकता है ना, कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन यही है। बात सुधर गई तो सुधर गई, नहीं सुधरी तो अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह का टेस्ट है, कोई बात नहीं। उस आजमाइश को डील करने के फिर और तरीके, जैसे एक बंदा ना सुने, ना बात आपकी सुने, ना बाज आए, फिर भी मजाक उड़ाता रहे आपका, उसको फिर किसी और तरह डील करना है। लेकिन यू गेट द पॉइंट कि ना सप्रेशन ठीक है ना एग्रेशन ठीक है। ठीक है, उसको कंट्रोल्ड आपने वे में एक्सप्रेस करना है, ये सब्र कहलाएगा। आगे जैसे जैसे चलेंगे आपको और बात क्लियर होगी। अच्छा, इन शॉर्ट ये बस याद रखिएगा, सब्र इज प्रोसेस द इमोशन एंड रिस्पॉन्ड वाइजली। और इसके बड़े तरीके हैं, आपने अगर इसके तरीके देखने ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ज़रा डिटेल में पढ़ना चाहिए, बल्कि तमाम नबियों को देखना चाहिए। जैसे हज़रत याकूब का सब्र क्या था, थोड़ा सा सोचें। हज़रत याकूब को जब खबर मिली कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़ियों ने खा लिया, तो ना उन्होंने मातम किया, ना उन्होंने अपने आप को पीटना शुरू किया, ठीक है ना ही उन्होंने गालम गलोच की बच्चों के साथ। गालम गलोच भी कर सकते थे ना, कोई और होता गालम गलोच करता, वो तो नबी थे, नबी का अखलाक तो फिर बहुत आला होता है। तो क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा उनका बिहेवियर तो नोट करें ना। अब उन्होंने क्या किया, इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जब इल्ज़ाम लगा, उन्होंने कैसे उसको प्रोसेस किया, क्या किया, ये हमारे लिए मिसालें हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लें, उन्होंने कैसे इस तरह से प्रोसेस किया, रिस्पॉन्ड वाइजली किया। तो हमारे लिए अल्लाह ने रोल मॉडल्स भी रखे हुए, हमने उनको देखना। इससे हज़रत मरियम ने कैसे प्रोसेस किया, प्रोसेस ऐसे किया कि रोई, बहुत रोई। रोना प्रोसेस करना, आपको रोने से कोई मना नहीं कर रहा, रोए जितना मर्जी रोए, लेकिन अल्लाह के सामने रोए। लोगों के सामने इतना रोएंगे तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। कभी कभी लोग सामने भी रोना निकल जाता है, लेकिन अल्लाह के सामने जितना चाहते हैं रोए। हज़रत मरियम बहुत रोती थी जब वो इस तकलीफ़ से गुजरी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोते थे, ठीक है ना, हज़रत याकूब बहुत रोते थे। तो वो प्रोसेस कर रहे थे, अपने इमोशन को बाहर ला रहे थे, उसको लेट आउट कर रहे थे, वेंट आउट कर रहे थे उस चीज़ को, और रिस्पॉन्ड वाइजली भी कर रहे थे। एंड में रोकर खुश भी हो जाते थे, अल्लाह बेहतर करेगा, ये रिस्पॉन्स वाइज रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। एंड में उम्मीद भी जाग जाती थी, दैट इज़ अ वाइज रिस्पॉन्स। कोई दुआ पढ़ लेते थे, कोई जुमला कह देते थे, बात कर लेते थे, ठीक है, बहुत से तरीके हैं वाइज रिस्पॉन्स के। आयात अबाउट सब्र, अब उस पर आते हैं जो मैंने आपको शुरू में आया बताई थी। देखें, कुरान मजीद सब्र करने का हुक्म देता है, ठीक है, सजेशन नहीं देता, हुक्म देता है। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, और कुरान मजीद सब्र को नमाज के साथ जोड़ता है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इट इज़ एज इफ के
صبر کے بغیر نماز کمپلیٹ نہیں ہے اور نماز کے بغیر صبر کمپلیٹ نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتے ہیں, بوتھ کمپلیمنٹ ایچ ادر. ٹھیک ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. نماز میں بھی صبر ہے. اگر نماز آپ صبر کے ساتھ نہیں پڑھ رہے نا, اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی اس میں آپ کی موومنٹس ایسی ہیں کہ وہ 2 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے, 1 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے, تو ایک بے صبری نماز ہے. ٹھیک ہے, نہ سجدہ ٹھیک ہے, نہ رکوع ٹھیک ہے, اس میں صبر ہی کوئی نہیں. اسی طرح آپ صرف صبر کر رہے ہیں لیکن نماز سے مدد نہیں پکڑے تو وہ انف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور آگے یہ چیز بھی بتا دی کہ یہ کون لوگ کرتے ہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ایک جگہ یہ ہے اور دوسری جگہ سیم آیا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یہ دونوں سورہ البقرہ میں ہیں, یہ دونوں آیات. ایک جگہ آیت نمبر 45 میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور دوسری جگہ آئی تھنک 150 آنورڈس کوئی آیا ہے, اس میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, آگے کیا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ کن کے ساتھ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن یہ جو آیا ہے جو ہم سے ریلیونٹ ہے, جو میں بتا رہا ہوں, اور بے شک اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, اور بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے, بہت بڑا کام ہے. کبیرۃ, یہ بہت بڑا کام ہے. الا علی الخاشعین, سوائے ان کے جو خشیت والے ہیں, سوائے ان کے جو اللہ کی بات مانتے ہیں. خشیت والے کا سمپل مطلب ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے, جس کو اللہ کی بات پہ ٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ کا کہنا مانتا ہے وہ خشیت والا ہے. یہ وہی کرے گا جس کو اللہ پہ ٹرسٹ ہے, جو اللہ کی بات ماننے والا ہے, جو اللہ کے آگے خشیت والا ہے.